یا یونینا، ان تکلیفوں کو نہ دیکھ، ادھر تک نرا کا شوقن الیک۔ محبوب اگر تو میری محبت میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے تو میں بھی تو تیری محبت میں ہر وقت تجھے تکتا رہتا۔ نرا کا شوقن الیک، ان پتھروں کو نہ دیکھ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا إِنَّا نَرَاكَ شَوْقًا إِلَيْكَ إِنَّا نَرَاكَ طَالِبًا لَكَ۔ اے حبیب، اگر راہ محبت پر تو میری خاطر پتھر کھا رہا ہے تو میں بھی تو اپنی نگاہ محبت ہر ایک سے موڑ کر دن رات تجھے تکتا رہتا ہوں۔ تو طائف کے بازاروں میں تھا، تجھ پر پتھر پڑ رہے تھے، میرے محبوب اگر تو میری خاطر پتھر کھا رہا تھا تو میں بھی تو ہر ایک کو چھوڑ کر تجھے تکتا جا رہا تھا۔ محبوب تو سفر میں ہو تو میں تمہیں تکوں، تو حضر میں ہو تو تمہیں تکوں، تو چلتا ہو تو تیرا سراپا دیکھوں، بیٹھا ہو تو تیرا جلسہ بیٹھنا دیکھوں، لیٹا ہو محبوب تو تیرے سونے کا انداز دیکھوں، اور تیرے سونے کے انداز سے محبت ہو جائے تو تجھے یا ایھا المزمل کہہ کے پکاروں، تو چادر لے لے یا ایھا المدثر کہہ کے پکاروں، راتوں کو کھڑا ہو تیرے قدموں پہ ورم آ جائے تو جبرائیل کو بھیجوں، جا میرے پیارے کے کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ کبھی تجھے یاسی کہہ کے کہوں میرے پیارے، کبھی تجھے یاسی کہہ کے پکاروں، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلاؤں، کبھی تمہیں طٰہٰ کہہ کے بلاؤں، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے بلاؤں، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے بلاؤں، کبھی تمہیں والضحیٰ کہہ کے تیرے مکھڑے کی قسم کھاؤں، کبھی واللیل کہہ کر تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم کھاؤں۔ محبوب دیکھ، اگر میری خاطر تو نے پتھر مارے کھائے ہیں تو میں نے بھی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو طٰہٰ بھی تو کہہ کے نہیں بلایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کے مکھڑے کو والضحیٰ بھی تو نہیں کہا، کسی کی زلفوں کو واللیل بھی تو نہیں کہا، ارے کسی کی چادر مدثر کی قسم بھی تو نہیں کھائی، کسی کی کملی مزمل بھی تو قسم نہیں کھائی۔ محبوب میرا تو وطیرہ یہ تھا، جس نبی کو بلانا تھا کہا یا آدم، میرا طریقہ یہ تھا جس نبی کو بلانا چاہا فرمایا یا موسیٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا عیسیٰ۔ میرا تو طریقہ یہ تھا جس کو بلایا نام سے بلایا۔ محبوب اگر تو نے میری خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ہمارے بھی تو رنگ دیکھ، ہم نے تجھے نام سے بھی کبھی نہیں بلایا، نام سے بھی کبھی نہیں بلایا۔ میرے حبیب ابراہیم کا بھی وطن تھا علیہ السلام کا، وہ بھی اپنے شہر میں چلتے تھے، مگر میں نے اپنے ابراہیم کے شہر کی گلیوں کی قسم تو نہیں کھائی۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تیرا بھی شہر مکہ ہے، اور جب تو شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب تو شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تیرے قدموں کے تلوے جس زمین پہ لگتے ہیں ان گلیوں کی قسم کھاتا ہوں، رب ہو کر گلیوں کی قسم کھاؤں۔ ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ ہائے ہائے، رب ہو کر تیرے شہر کی گلیوں کی قسم کھاؤں، کو ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ میرے پیارے یہ تو گلیاں ہیں، یہ تو گلیاں ہیں پیارے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، جس کا نام تیرے نسب میں آ گیا، حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، جس کی پشت میں تیرا نور رہا اس پشت کی بھی قسم۔ تیری خاطر کتنوں کی قسم کھانی پڑی، ہائے ہائے، تیری خاطر کتنوں کی قسمیں کھائیں۔ وما ولد، اور جو پیدا ہوا اس کی قسم پہلے تو نہیں کھائی تھی کسی کی پیارے، یہ تو پھر والد و ولد کی قسم ہے پیارے۔ میری تو محبت کا عالم یہ ہے کہ جو تیرے صحابہ ہیں، جو تیرے غلام جن گھوڑوں پہ ہوں اور وہ گھوڑے چلیں اور ان کی ٹاپوں سے جو گرد اٹھے، کہاں تیری نسبتیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گرد کی بھی قسم۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے پتھر لگے، تیر برسے، تانے ملے،
تو پرواہ نہ کر، ادھر نہ دیکھ، ہماری حالت محبت کو بھی تو دیکھ. ہائے ہائے، ہماری نسبت محبت کی بھی تو دیکھ. ہم بھی تو جدھر تو جاتا ہے تجھے ہی تکتے ہیں. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب کیا یہ کم چیز نعمت ہے؟ اسی پر صبر کر. اور کیسے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور جب تو کھڑا ہو قیام کرے رب کی تسبیح کیا کر. پیارے جب تو قیام کرے رب کا شکریہ ادا کیا کر بطور خاص. کیوں؟ اس لیے کہ جب تو قیام کرتا ہے میرا الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو قیام کرتا ہے، کئی کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کی صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، قائمین کی صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں قیام کرنے والوں کی، اور کئی قیام کرنے والوں میں میری نگاہ ایک تجھے تک رہی ہوتی ہے. الذی یراک حین تقوم، کہ وہ میرا محبوب قیام کر رہا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ ریزی کرنے والوں میں تو سجدے میں جاتا ہے تو تیرے سجدے دیکھتا ہوں، قیام کرتا ہے تیرے قیام دیکھتا ہوں. اور جب تو مکھڑا نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تو اوپر اٹھاتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں. تو اوپر دیکھتا ہے میں نیچے دیکھتا ہوں. تو میری طرف دیکھتا ہے میں تیری طرف دیکھتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے صبر کر. اگر ہماری محبت کی راہ میں تکلیفیں ہیں تو پھر اس راہ میں یہ مزے بھی تو ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس راہ میں یہ مزے بھی تو ہیں کہ میری محبت کی دولت ہے، میری محبت کی دولت ہے. ہر وقت میری نگاہ شفقت، میری نگاہ عنایت. اس لیے پیارے صبر کر. نراک شوقاً الیک، ہم شوق کے ساتھ تمہیں تکتے، شوق کے ساتھ تمہیں تکتے. ہائے ہائے ہائے. ایک روز سیدنا جبرائیل امین کئی دن وہی لے کے نہ آئے. کس کس کو شوق نہ تھا؟ بس ہم ہی شوق سے معروم رہ گئے. ہم ہی شوق سے معروم رہ گئے. سیدنا جبرائیل امین کئی دن بعد آئے وہی لے کر. آپ نے فرمایا جبرائیل آج بہت دنوں کے بعد آئے ہو، مجھے بڑا انتظار رہا. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی آپ کے دیدار کا بڑا اشتیاق تڑپاتا رہتا ہے، آپ کے دیدار کا اشتیاق بڑا رہتا ہے، مگر کیا کریں مجبور ہیں، جب امر ہوتا ہے تو آتے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اپنی مرضی سے، مرضی ہو تو شاید یہاں آ کے واپس ہی نہ جائے. مرضی ہو تو یہاں آ کر وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. والطور، قسم ہے اے جلوہ گاہ حسن ما، والطور اے جلوہ گاہ حسن ما. اے میرے پیارے، اے میرے حسن ذات کے جلوہ گاہ، صبر کر. اگر راہ محبت میں تکلیفیں ہیں تو راہ محبت میں راحتیں بھی ہیں. ایام معدودات، ایام معدودات. رمضان آ رہا ہے نا، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں. کیا گنتی کے دن ہیں. روزوں کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو روزے رکھے کرو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے تھے تاکہ متقی بن جاؤ. ایام معدودات، بس گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. ان میں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، رک جاؤ اور نفسانی راحتوں سے روزہ رکھ لو. نفسانی راحتوں اور شہوتوں سے روزہ رکھ لو. زندگی چند دن ہے، زندگی چند دن ہے، گنتی کے دن ہے. نفسانی لذتوں شہوتوں سے روزہ رکھ لو، چند دنوں کی بات ہے. تمہیں اپنے دیدار سے افطاری کراؤں گا، اپنے دیدار سے افطاری کراؤں گا.
چند دنوں کی بات ہے، نفسانی لذتیں راحتیں چھوڑ دو، تمہیں اب دور ہو جاؤ نفسانی لذتوں سے، دور ہو جاؤ، تمہیں اپنی قربت کا عیش اور لذت عطا کروں گا۔ چند دن ہیں، تکلیف سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے اور اپنی شفقت و عنایت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ راہ محبت میں چلنے والوں تکلیفوں کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم حوصلہ ہارنے والے لوگ، حوصلہ بولیے، ہارنے والے ہیں یا جمع رکھنے والے؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم تو حوصلہ ہارتے ہیں، اور قرآن کا سبق یہ ہے وَاصْبِرْ، اس راہ پر چلنا ہے تو صبر کے بغیر چارہ نہیں، صبر کے بغیر چارہ نہیں۔ صبر کرو، اور جو صبر کی راہ پر چلا اس کے لیے لذتیں بڑی ہیں، اس کے لیے راحتیں بڑی۔ اور اس کے بعد یہ تو تھی دو تفسیریں مقام تفرقہ پر، اور اب مقام جمع پر۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر مقام جمع پر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، محبوب اپنے رب کی اس عنایت پر شاکر رہ، رب کی اس عنایت اور حکم پر شاکر رہ، راضی رہ۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کا مطلب یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا مانا فَإِنَّكَ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہمارے کرم پہ راضی رہ کہ تو ہمیں ہماری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، تَرَى الْحَقَّ بِعَيْنِ الْحَقِّ، میرے محبوب اللہ کے اس کرم پہ راضی رہ۔ فَإِنَّكَ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، تَرَانَا محبوب، محبوب راضی رہ رب پر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ محبوب تجھے اپنا آپ دکھانے کے لیے ہم نے تیری آنکھ رہنے ہی نہیں دی، تو دیکھتا ہے مجھے میری آنکھ کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ تَرَانَا بِأَعْيُنِنَا، محبوب راضی رہ رب کے اس کرم پر کہ جب تو ہمارا جلوہ کرنا چاہتا ہے، جب تو ہمارا جلوہ کرنا چاہتا ہے، جب میرے دیدار کا شوق تیرے اندر بھڑکتا ہے، جب میرے نظارہ حسن کی خواہش تیرے اندر آتی ہے، جب میری حسن ذات کو بے نقاب دیکھنے کے لیے تیرا دل مچلتا ہے۔ مچلا حضرت موسیٰ کا دل بھی تھا، اس نے بھی کہا تھا رب ارنی انظر الیک، میرے مولا پردہ ہٹا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے فرمایا تھا لن ترانی موسیٰ، تو اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ حبیب تیری باری آئی، تو نے میرا جلوہ کرنا چاہا، میرا دیدار کرنا چاہا، میرے حسن ذات کے جلووں میں خود کو گم کرنا چاہا۔ ہم نے کہا محبوب بس تیرے لیے یہ جلوہ مختص ہے، ہم نے تجھے اپنی آنکھ سے فنا کر دیا اور اپنی آنکھ سے تمہیں بقا کر دیا، تجھ سے تیری نظر لے لی، اپنی نظر دے دی۔ ہائے محبوب تجھ سے تیرا دیکھنا لے لیا، اپنا دیکھنا دے دیا، اب جلوہ حسن بھی میرا ہے، دیکھنے والا تو ہے مگر نگاہ بھی میری ہے، تو مجھے میری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب راضی ہو کہ ہم نے اپنے جلوے کے لیے تیری نگاہ کو اپنی نگاہ بنا دیا ہے۔ کیسے؟ کوئی کہے گا کیسے؟ اسی طرح جیسے حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا دیا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بڑی سادہ قرآن مجید کی بات، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے بولیے اللہ کی اطاعت کی۔
جیسے قرآن نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا ہے. ان الذین یبایعونک وقت بیعت، وقت تو کسی مقصد کے لیے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اسپریچول. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حدیبیہ کے میدان میں 1400 یا 1500 صحابہ نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دست مصطفیٰ پر بیعت ہو رہی ہے، مگر قرآن کی آیت اتری اور 1500 صحابہ میں اعلان ہوا. فرمایا جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دو کہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. مگر وہ صحابہ چونکہ ایمان والے تھے انہوں نے کیوں اور کیسے نہ کہا، کیوں اور کیسے نہ کہا کہ ہاتھ تو مصطفیٰ کا ہے. ید اللہ کیسے بن گیا، اللہ کا ہاتھ کیسے بن گیا؟ نہیں، وہ تو ماننے والے لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، انکار کرنے والے لوگ نہ تھے. تو 1400 صحابہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ پاک برمالا ید اللہ فوق ایدیہم فرما کر حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. پھر آقا نے کنکریاں ماری، کافروں کی آنکھوں میں کنکریاں ماری. فرمایا ما رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ کنکریاں میرے حبیب آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی. میں جواب دے رہا ہوں کہ حضور کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا کیسے ہوا؟ اللہ کو اللہ کی آنکھ سے کیسے دیکھا؟ جیسے اللہ کے ہاتھ سے کنکریاں ماری، ہائے ہائے ہائے، جیسے اللہ کے ہاتھ سے وما رمیت اذ رمیت ماری حضور نے، مگر فرمایا حبیب تو نے نہیں ماری، جو تو نے ماری وہ تو میں نے ماری تھی. نہ کیوں نہ کیسے. یؤمنون بالغیب، مولا جو تو فرما دے وہی حق ہے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان اسی کا نام ہے. محبوب وہ تو نے نہیں ماری، جو تو نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی. میرے حبیب جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک، میرے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر جو آپ کا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے آپ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، مکہ معظمہ گئے تھے سفیر بن کر. آقا نے چاہا میرے سارے صحابہ نے میری بیعت کر لی مگر میرا عثمان رہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا عثمان رہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہے کیا کیا؟ 1500 صحابہ کے اجتماع نے آقا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا لوگو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. عثمان میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. عثمان نہ نزدیک نہ سامنے، نہ حدیبیہ میں موجود نہ بیعت کے وقت موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر فرمایا کہ عثمان میرے ہاتھ کے ذریعے میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. تو جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ کے ذریعے حضور ہی کی بیعت کی، آقا نے اللہ کی آنکھ سے اللہ ہی کا دیدار کیا. اللہ کی آنکھ سے اللہ ہی کا دیدار کیا. تو محبوب جب اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس لیے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ جمع بین القربین، یہ مقام جمع ہے. اس کو عرفاء نے اور محدثین نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جمع ایک قرب نوافل ہوتا ہے، ایک قرب فرائض ہوتا ہے،
ایک جمع بین القربین ہوتی ہے، اور جمع بین القربین میں ایک مقام جمع اولیاء کا ہے، ایک مقام جمع انبیاء کا ہے، اور ایک مقام جمع مصطفیٰ کا ہے۔ اس مقام جمع پر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا معنی یہ ہے محبوب تجھے کیا غم ہے، ہم نے تمہیں اپنی آنکھ سے اپنا دیدار جو عطا کر دیا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح کیا کر جب تو قیام کرے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور میرے پیارے رات ہو تب بھی اللہ کی تسبیح کر، رات ہو تب بھی اللہ کی تسبیح کر۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور صبح ہو جب ستارے غروب ہو جائیں تب بھی تسبیح کر، یعنی شام بھی تسبیح کر، صبح بھی تسبیح کر، صبح و شام تسبیح کر، یعنی ہر وقت تسبیح کر۔ کیوں میرے پیارے، جب ہم ہر وقت تجھ سے غافل نہیں سو تو بھی کسی وقت ہم سے غافل نہ ہو۔ جب ہر وقت ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو ہر وقت ہمارا نام جپ، ہمیں یاد کر، تو ہر وقت ہمیں یاد کر، ہم تمہیں یاد کریں، تو صبح و شام ہمیں تک، ہم صبح و شام تمہیں تکیں۔ اور یہ قرآن حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی، انا جلیس من ذکرنی وانا عند عبدی حین یذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اذا فرمایا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں بھی عرش پر اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب وہ اجتماع میں مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کے لیے اجتماع بنا کر یاد کرتا ہوں، اور میرا اجتماع اس سے بہتر ہوتا۔ تو جو بندہ اللہ سے جو کرتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو معاملہ کرتا ہے، جو گمان کرتا ہے، میں اس سے اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم صبح و شام اور ہر گھڑی آپ کو تکتے ہیں اور آپ کو اپنی نگاہ حفاظت میں رکھتے ہیں اور آپ کی طرف اپنی نگاہ محبت مرکوز کیے رکھتے ہیں اور آپ کو اپنی نگاہ سے اپنا دیدار دیتے ہیں، اس لیے محبوب جب میں تمہیں ہر وقت یاد رکھتا ہوں تو بھی مجھے ہر وقت یاد کیا کر۔ اور پھر بڑی لطیف بات فرمایا میرے حبیب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کی گھڑیوں میں بھی اٹھ کے یاد کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ساری رات چمک چمک کر ستارے ڈوب جائیں، ساری رات چمک چمک کر جب ستارے ڈوب جائیں، جب سارے ستارے غروب ہو جائیں، آسمان وحدت پر، آسمان نبوت پر، آسمان رسالت پر ہر نبی ایک ستارے کی مانند چمکا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آسمان نبوت پہ چمکے، حضرت نوح بھی چمکے، حضرت ابراہیم بھی چمکے، حضرت یعقوب بھی چمکے، حضرت اسماعیل بھی چمکے، حضرت اسحاق بھی چمکے، حضرت سلیمان بھی چمکے، حضرت داؤد بھی چمکے، حضرت زکریا بھی چمکے، حضرت موسیٰ بھی چمکے، حضرت زکریا بھی چمکے، حضرت یحییٰ بھی چمکے، حضرت عیسیٰ بھی چمکے۔ یہ آسمان نبوت تھا، 1,24,000 یکم و بیش ستارے نبوت و رسالت کے آئے، ہر ستارہ نبوت و رسالت کا آسمان پہ چمکتا رہا، اپنا اپنا وقت چمکتا رہا، اور ہر ستارہ نبوت کا اپنے اپنے زمانے میں چمک چمک کر غروب ہوتا گیا۔ رات اندھیری تھی، میرے نبی ستارہ نبوت بن کر چمک رہے اور میرا نور بکھیرتے رہے اور چمک چمک کر اپنا زمانہ نبوت گزار گزار کے غروب ہوتے رہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ساری رات بیت گئی، پھر وہ وقت آیا جب سارے ستارے غروب ہو گئے، جب سارے ستارے غروب ہو گئے، سارے ستارے نبوت کے آسمان پر اپنا اپنا وقت چمک کر غروب ہو گئے،
ادبار النجوم والنجم اذا ہوا. میرے پیارے جب آسمان نبوت پر نبیوں کے سارے ستارے چمک چمک کر غروب ہو گئے تو قسم ہے ستارے تیری جب سارے ستارے ڈوب گئے تو تو چمک اٹھا. جب سارے ستاروں کے چمکنے کا وقت گیا ہر کوئی اپنے اپنے زمانے پر چمک چمک کے غروب ہو گیا تو جب ہر ایک کا غروب ہو چکا ادبار النجوم والنجم تو چمک اٹھا. ارے ایک ستارہ وحدت ہر کوئی غروب ہو گیا اور تو چمکا اور چونکہ ہر ایک کے غروب کے بعد چمکا اب تو چمکا ہے تیرا غروب ہی نہیں ہے. تیرا غروب ہی نہیں ہے. والشمس والنجم اذا ہوا. سارے ستارے ڈوب گئے سارے ستارے غروب ہو گئے اور تیرا ستارہ چمک اٹھا. ان کا طلوع بھی تھا ان کا غروب بھی تھا پر حبیب تیرا طلوع ہے اب تیرا غروب کبھی نہ ہوگا. تو ہمیشہ چمکتا رہے گا. اور فرمایا کیا عجب ایک اشارہ ہے ادبار النجوم. اب سارے چمک چمک کے غروب ہو گئے میرے پیارے اب آسمان خالی ہے اب اور کوئی چمکنے والا نہیں اکیلا تو ہے. تو چمک رہا ہے میں تک رہا ہوں. والنجم اذا ہوا. بقول مومن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. سارے غروب ہو گئے ہیں پیارے سارے غروب ہو گئے ہیں آسمان خالی ہے. والنجم اور قسم ہے ستارے تیری کہ تو چمک رہا ہے. تیرا نور قیامت تک روشنی بکھیرتا رہے گا قیامت تک نور کی شعائیں پھیلاتا رہے گا اور تیرا نور اب قیامت کے بعد بھی خیرات روشنی کی بانٹتا رہے گا. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تمام ستاروں کے غروب ہونے کے بعد والنجم کہا. غروب ہونے کے بعد نجوم پر رات ختم ہوئی نجوم پر رات ختم ہوئی اور نجم سے صبح طلوع ہوئی. نجوم پر رات ختم ہوئی اور نجم سے صبح طلوع ہوئی تو یہ صبح کا ستارہ بن کے چمکا. آقا صبح کا ستارہ بن کے چمکے اور ایسے چمکے کہ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور اس نے پھر سفر طے کیا اور ایسا سفر کہ نہ اپنی منزل کو بھولا نہ اپنی راہ کو بھولا. اس نبی نے منزل کی خبر بھی دی اور راہ کی خبر بھی دی. وما ینطق عن الہوا. اور اس نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی وحی بن کے بولا. ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی. اس نے براہ راست اپنے مالک سے فیض پایا اور براہ راست اپنے مالک سے تعلیم پائی. ذو مرہ زوراور رب سے تعلیم پائی اور فاستوی پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. اس نے قصد کیا اور سارے عالم مکان کے آخری کنارے پر پہنچا. ثم دنا. آخری کنارے پر پہنچا پھر وہ ہمارے قریب ہوا پھر وہ ہمارے قریب ہوا. ثم دنا فتدلی. پھر اس کے قرب چاہنے کی حد ہو گئی. وہ رک گیا. جب دنا کا سفر طے کر لیا تو آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جا آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. وہ کون سی صلاۃ تھی؟ جب مکہ سے چلے تھے تو تب اللہ صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. جب بیت المقدس میں تھے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. جب آسمانوں سے اوپر گئے تب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تو ہر وقت اپنے حبیب پر صلاۃ پڑھ رہا ہے درود پڑھ رہا ہے. تو وہ یہ درود یہ صلاۃ کون سی تھی جس کے لیے بطور خاص محبوب کو روکا گیا؟
قف میرے حبیب رک جا۔ صلات کا معنی صرف برکتیں اور رحمتیں بھیجنا ہی نہیں، صلات کا معنی قرب چاہنا بھی ہے۔ صلات کا ایک معنی قرب چاہنا، قریب ہونا بھی ہے اور قریب کرنا بھی ہے، قرب کے معنی میں بھی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکاں اور لامکاں کے مرحلے عبور کر کے جب مقام دنا پر پہنچے تو دنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی آخری حد تھی، سفر مصطفیٰ کی آخری حد دنا تھی۔ چونکہ حضور مخلوق تھے اور مخلوق کے سفر کی حد ہے، مخلوق کے قرب چاہنے کی حد ہے، سو وہ جب دنا کے کنارے پر پہنچے تو ارشاد ہوا قف میرے حبیب، قرب کے جس آخری کنارے پر تو پہنچ سکتا تھا تو اس آخری مقام تک پہنچ گیا۔ قف اب تو رک جا میرے حبیب، اب تو رک جا دنا، تیرے قرب چاہنے کا آخری مرتبہ آ گیا، اب رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے۔ ان ربک یصلی، اب تو انتظار کر، اب تیرا رب آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے۔ میرے حبیب یہاں تک تو قرب کی منزلیں طے کر کے آیا ہے، قف اب تو مقام دنا پر رک جا، فتدلی، اب تدلی کی شان کے ساتھ تیرا رب آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ چونکہ مخلوق کے قرب کی حد آ گئی، مخلوق آگے نہیں جا سکتی، رب کے لیے حد کوئی نہیں۔ فتدلی، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں، اب میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ قرب اپنی آخری منزل پر پہنچا، اور جب آخری منزل پہ پہنچا فرمایا فکان قاب قوسین، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، سارے امتیاز مٹا دیے، سارے فاصلے سارے فرق مٹ گئے، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اور وہ 2 کمانیں کون سی؟ اس کی قوس صمدیت تھی اور یہ قوس ابدیت تھی۔ بس قوس خالقیت اور قوس مخلوقیت، اس کے مولا ہونے کی کمان، اس کے عبد ہونے کی کمان۔ فرمایا قاب قوسین، بس یہی 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، باقی فاصلے سارے مٹا دیے، اور کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا۔ رب نے تو عبدیت اور سمدیت، عبد بندہ ہونے اور رب ہونے کہ اس فاصلے کے سوا باقی سارے فاصلے مٹا دیے۔ اور اگر ہم فاصلے مقرر کریں تو ہم نے رب کے حکم کی بغاوت کی ہے۔ رب فاصلے مٹا رہا ہے، ہم فاصلے ڈال رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح عبد اور معبود، بندے اور خدا کا یہ فرق، جس طرح مٹانا کفر ہے، بندے اور خدا کا فرق جس طرح مٹانا کفر ہے، اس طرح بندے اور خدا کے سوا اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے، اور کوئی فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ فکان قاب قوسین، سارے فرق اور فاصلے مٹا دیے، ایک فرق ابدیت و معبودیت رہا، قوس سمدیت اور قوس ابدیت رہی، باقی سارے فاصلے مٹائے۔ یہ نقطہ قوس کا فرق سمجھانے کے لیے، فاصلہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا تاکہ عقیدے میں خرابی نہ ہو، مگر یہ مقام مصطفیٰ نہ تھا، مقام مصطفیٰ نہ تھا۔ اگر کعبہ قوسین پر گفتگو ختم ہو جاتی تو حضور علیہ السلام کا مقام متعین ہو جاتا، آقا کا مقام متعین ہو جاتا کعبہ قوسین پر، اگر اس سے آگے کلام الہی نہ ہوتا۔ کعبہ قوسین یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے دیا کہ کوئی خدا کو مصطفیٰ نہ سمجھے اور کوئی مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھے۔
تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، معبود معبود رہے، عبد عبد رہے۔ یہ فرق قائم کر کے اب کہا لوگوں اگر چاہو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے تو مقام مصطفیٰ کا فاصلہ متعین نہ تھا، او ادنا، اس سے بھی آگے کر دیا، اس سے بھی، بس فرق ابدیت قائم رکھا، فرق ابدیت قائم رکھا، مگر مقام او ادنا پر فائز کیا، اس سے بھی قریب تر۔ کتنا قریب؟ اس کے لیے نہ حتیٰ کا صلہ لگایا نہ الہ کا صلہ لگایا، یوں نہیں کہا کہ اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، ایسا نہیں فرمایا، اس سے بھی قریب تر حتیٰ کہ یہاں تک، حد مقرر نہیں کی۔ اگر حتیٰ اور الہ کا صلہ لگ جائے کہ حتیٰ کہ فلاں جگہ تک تو مقام متعین ہو جاتا۔ رب ذوالجلال نے مقام مصطفیٰ کو او ادنا فرما کر وہی چھوڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کو متعین نہ کیا جائے۔ ارے نادا، کعبہ قوسین وہ مقام ہے کہ جہاں مکان کو بھی کوئی جارا نہیں، کہاں انسان کی عقل، کہاں فہم، کہاں تدبر، کہاں بصیرت، کہاں انسان کا علم، کہاں مطالعہ، کہاں آپ کے جھگڑے، کہاں مناظرے، کہاں رسالے، کہاں کتابیں، کہاں فرقے، کہاں مسلک، یہ سارا کچھ نیچے ہے، کعبہ قوسین اونچا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے اور اپنا پیمانہ لے کر علم مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی اپنا پیمانہ لے کر تصرف مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر اختیارات مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر عظمت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی پیمانہ لے کر حیات مصطفیٰ ناپتا ہے، اور کوئی پیمانہ لے کر نورانیت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت مصطفیٰ ناپتا ہے، کوئی بشریت کا پیمانہ اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی خالی نورانیت کے پیمانے اٹھا کے پھر رہا ہے۔ ارے نادا، یہ سارے پیمانے یہ تو وہیں تک جاتے ہیں جہاں تک جبرائیل گئے، بس اس سے آگے تو نہیں جائیں گے نا۔ جہاں تک سیدنا جبرائیل امین پہنچے وہ تو سارے پیمانوں کی حد ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل امین نہ جا سکے وہاں آپ کی ہمارے پیمانے کہاں جائیں گے؟ جن پیمانوں سے آپ مقام مصطفیٰ ناپتے پھرتے ہیں اور کتابیں لکھتے پھرتے ہیں اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور فتوے لگاتے پھرتے ہیں، یہ سارے پیمانے آپ کے اپنے تراشیدہ ہیں مصطفیٰ کی شان کے لیے، تو رب نے کعبہ قوسین کا پیمانہ بھی نیچے رکھ دیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ، فرمایا میرے حبیب، فرمایا میرے حبیب چل مسجد حرام سے تمہیں لے چلیں، اسرا خود لے چلیں۔ جب دعوت پر بلایا جاتا ہے نا کسی کو تو طریقے ہوتے ہیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ دعوت نامہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں دعوت ہے، آ جائیے گا، دعوت بھیجتے ہیں آ جائیے گا، پھر انسان خود چلا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ جہاں زیادہ پیار ہو، زیادہ محبت ہو اور زیادہ لحاظ ہو اور زیادہ اکرام اور عزت کرنی ہو، وہاں خالی دعوت نہیں بھیجتے، ساتھ سواری بھی بھیجتے ہیں، کار بھی بھیجتے ہیں کہ دعوت ہے آ جائیے، اعزاز اور اکرام کے لیے کار بھی بھیجتے ہیں، گاڑی بھی ہے، اس گاڑی پر آئیے۔ پتہ چلتا ہے کہ مہمان بڑی عزت والا مہمان ہے، کہ میزبان نے دعوت بھی دی ہے، گاڑی بھی اپنی بھیجی ہے، بڑی عزت والا مہمان ہے۔ اور جہاں اس سے بھی زیادہ عزت کرانی ہو اور اس سے بھی زیادہ بلندی دینا ہو، اس سے بھی زیادہ اعزاز اور اکرام ہو، وہاں دعوت بھی دیتے ہیں، گاڑی سواری بھی بھیجتے ہیں
اور کوئی بڑا معزز نمائندہ بھی لینے کے لیے ساتھ بھیجتے ہیں، بڑا معزز نمائندہ بھیجتے ہیں کہ بھئی گھر سے توڑ جا کر لے دیا، بس یہ آخری حد ہے۔ اعزاز اور اکرام کی، مہمان کی یہ آخری حد ہے۔ دعوت بھیجی، محبوب آ جا، خالی دعوت نہیں، براق کی سواری بھیجی، محبوب یہ سواری ہے، خالی سواری نہیں، اپنے عالم نور کا سب سے معزز ترین نمائندہ حضرت جبرائیل امین، سب سے اونچی شان والا نمائندہ آسمانوں میں، ان کو بھیجا جو اللہ کے کلام کا حامل ہے، اللہ کی وحی کا حامل ہے، اس سے اونچا کوئی نمائندہ نہ تھا۔ جبرائیل امین کو بھیجا، میرے حبیب کو ساتھ جا، گھر سے لے کر آ۔ پروٹوکول کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، پروٹوکول سارے پورے ہو گئے، لیکن محبوب یہ تو وہ پروٹوکول ہے جو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت بھیجی، براق کی سواری بھیجی، ساتھ گھر سے لانے کے لیے جبرائیل بھیجا، اور جب سفر بیان کرنے کا وقت آیا، قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ جبرائیل لایا، قرآن نے نہیں کہا کہ جبرائیل آیا، بھیجا جبرائیل امین کو، مگر جب بیان کا وقت آیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خود جا کر لایا، رب خود لایا۔ پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے خود لے گئی، ہائے ہائے، خود لے گئی، لے جبرائیل امین کے ذریعے گئی، مگر بیان میں اعزاز و اکرام دیکھو، خود لے گئی، مسجد حرام سے لے گئی، اعزاز دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین کو ساتھ لے جانا اللہ پاک اپنا لے جانا قرار دے رہا ہے، وہ ذات لے گئی اور فرمایا محبوب مسجد حرام سے چل مسجد اقصی پر، سارے انبیاء مقتدی ہو گئے، فرمایا محبوب اب اوپر چل، بیت المقدس یہ بھی عظمت مصطفیٰ کے ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، مقام مصطفیٰ کو ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، جب اس پیمانے پر ناپ کے دکھا دیا کہ سارے انبیاء مقتدی، میرا مصطفیٰ امام، فرمایا اب بیت المقدس کا پیمانہ یہیں رہے، محبوب اوپر چل، آسمانوں پر لے گئے، عالم نور میں مقام مصطفیٰ ناپنے کا پھر ایک اور پیمانہ تھا، سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل امین رک گئے، فرمایا جبرائیل آگے چل، عرض کیا نہیں حضور آگے میری مجال نہیں، عالم بشریت، ارے بشریت کے پیمانوں پر مقام مصطفیٰ کو ناپنے والوں، بشریت کا پیمانہ بیت المقدس پر رہ گیا، مصطفیٰ اوپر لے جائے گئے، اور فقط نورانیت کے پیمانے پر مقام مصطفیٰ کو ناپنے والوں، سدرۃ المنتہا نور کا پیمانہ تھا، اور جبرائیل امین اس عالم نور کے سردار تھے، وہ پیمانہ نیچے رہ گیا، براق سارے نوروں کا مجموعہ تھا، براق سارے نوروں کا مجموعہ تھا، ایک وقت وہ آیا، فرمایا حبیب اس سے آگے تو نوروں کا مجموعہ براق بھی نہیں جا سکتا، اور نوروں کا سردار جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، اوپر دیکھا مولا تیری بھیجی ہوئی سواری بھی رہ گئی، تیری بھیجی ہوئی سواری بھی رہ گئی، اور تیرا بھیجا ہوا نمائندہ بھی رہ گیا، فرمایا حبیب آگے ایک اور سواری تیار ہے، رف رف، اس پہ سوار ہو گئے، جہاں تک رف رف جا سکتی تھی رف رف گئی، تو ایک وقت آیا کہ ایک مقام پر رف رف بھی رک گئی، آگے بکہ نور نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، اور جب مقام دنا پر پہنچے سارے انوار نیچے رہ گئے، تجلیات نیچے رہ گئی، صفاتی پردے نیچے رہ گئے، بلندیاں نیچے رہ گئی، اب آگے کوئی بھی نہ جا سکتا تھا، مصطفیٰ رک گئے، فرمایا حبیب اب رک، آگے میں آتا ہوں، فتدلی میرے حبیب معراج کی رات
تیرا سفر دنا تھا، تیرا سفر دنا تھا، اب میرا استقبال فتدلا ہے، تدلا کی گود میں لے لیا۔ ہائے ہائے ہائے، محبوب کو تدلا کی گود میں لے لیا۔ فکان قاب قوسین، اور خلق کے آخری پیمانے پر بٹھا لیا۔ قاب قوسین، جہاں تمثیل بھی ممکن تھی، بس یہ آخری حد تھی جس کو تمثیل سے بیان کیا، اس مقام پر بٹھا لیا اور لوگوں سے فرمایا او ادنا لوگوں، تمہارے عقیدہ رکھنے کے لیے کعبہ قوسین ہے، ہائے ہائے، تمہارے عقیدے کے لیے کعبہ قوسین، اور مصطفیٰ کی اپنی ذات کے لیے او ادنا، ہائے ہائے، تمہارے عقیدے کے لیے کعبہ قوسین، کہ کہیں کافر نہ ہو جا، کہیں شرک نہ کر بیٹھو، ہاں کہیں شرک نہ کر بیٹھو، مگر مصطفیٰ کی ذات کے لیے او ادنا، اس سے بھی قریب تر، تو سمجھایا او ادنا فرما کر فرمایا لوگوں، کعبہ قوسین کا آخری پیمانہ تھا، اب او ادنا شروع ہو گیا، کعبہ قوسین بھی نیچے رہ گیا۔ ارے جہاں جس مقام کو کعبہ قوسین بھی ناپ نہ سکے، آپ کس پیمانے سے ناپتے پھرتے؟ کس پیمانے سے ناپتے؟ ہائے ہائے ہائے، جو 4 سال درس میں پڑھ کے آتا ہے، اسے اور کوئی کام آئے یا نہ آئے، پہلا کام یہ کرتا ہے کہ حضور یہ تھے، ہائے 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 ہائے، حضور یہ جانتے تھے، یہ نہ جانتے تھے، اس چیز کا علم تھا، اس کا نہ تھا۔ ارے ناداں، کعبہ قوسین او ادنا نے یہی سکھایا۔ علمہ شدید القوا، جس کو رب خود پڑھا رہا ہے تم اس کے علم کو ناپتے پھرتے ہو، اس کے علم کو ناپتے پھرتے ہو۔ یہ تعین وہ کرے جس کا علم خود حضور سے زیادہ ہو۔ استاد کا علم زیادہ ہوتا ہے شاگرد سے، اگر استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہے تو استاد کو تو حق ہے کہ شاگرد کا علم ناپے اور تعین کرے، شاگرد کو بھی حق ہے کہ استاد کے علم کا تعین کرے، امتی نبی کے علم کا تعین کرے، اور نبی بھی وہ جو کعبہ قوسین پر بھی نہیں رکتا، او ادنا پہ جاتا ہے، جسے او ادنا کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اللہ تعین کرے تو کرے، مالک جو ہوا، بندہ کیا تعین کر سکتا ہے؟ اور جو تعین کرنے والا ہے وہ او ادنا کہہ کے بعد چھوڑ دیتا ہے، وہ تعین نہیں کرتا۔ جو تعین کرتا ہے، کرنے والا ہے، کر سکتا ہے، وہ او ادنا کہہ کے بعد چھوڑ دیتا ہے، وہ تعین نہیں کرتا۔ آپ اور ہم ٹھیکہ اٹھائے پھرتے ہیں تعین کرنے کا، امت کو لڑاتے پھرتے ہیں۔ نادانوں، سب کچھ کرو مگر مصطفیٰ کے مقام کو ناپنے کا دھندا چھوڑ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کیا پیمانے، کیا عقلیں، کیا فکر، کیا علم، سارے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے، سارے پیمانے جہاں ٹوٹ جائیں وہاں مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ابو ظبی دبئی میں تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر؟ سوال کیا، رونے کا مقام ہے۔ میں نے کہا آپ کو 1400 سال گزر گئے، ایمان لائے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا؟ 1400 سال تک ابھی یہی ناپتے پھرتے ہیں۔ کوئی کافر جو سن لے امتی کا حال کہ 1400 سال بعد ابھی یہ تحقیق کرتے پھرتے ہیں کہ نور ہے یا بشر، وہ کہیں ایمان کس پر لائے ہیں؟ نادانوں، یہی دھندے رہ گئے، یہی دھندے رہ گئے۔ آقا کی ذات کے لیے ناپتے ہو، بشریت بھی جہاں سے خیرات مانگتی ہے اور نورانیت بھی جہاں صبح و شام چکر لگا کے طواف کرتی ہے۔ 70,000 فرشتہ قبر مصطفیٰ کے گرد طواف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام کو نہیں آتے،
جو شام کو آتے ہیں صبح نہیں آتے، اور جو 70,000 کا گروہ ایک بار آتا ہے قیامت تک نہیں آتا۔ نور بشر راستہ پوچھتا پھرتا ہے، بشر حضور سے بشر رہنمائی لیتا پھرتا ہے، نور خیرات مانگتا پھرتا ہے۔ آپ تولتے پھرتے ہیں کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سارے پیمانے نیچے، اور یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، یہ ساری شانیں، یہ سب حضور کے جلوے ہیں، یہ سب آقا کے جلوے ہیں۔ تو آج کے اس درس کا نقطہ کمال اور پیغام اور نصیحت یہ ہوئی کہ سب کچھ کرو پر ایک ہمارے آقا کے مقام کو نہ ناپو، حضور کے مقام کو نہ تولو۔ جس کو تولنے لگ جاؤ گے نوجوان نسل متنفر ہو جائے گی۔ امتی ہو کر نبی کے مقام تولتے ہیں، بس صرف یہ عقیدہ رکھو کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ حضور کا مقام ورائے قال و قیل ہے، ورائے قال و قیل ہے، اور مقام آقا کا قاب قوسین نہیں او ادنا ہے۔ جہاں سارے تعینات ختم ہو جاتے ہیں وہ حضور کا مقام ہے، سارے تعینات ختم ہو جاتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقام کی عظمت اور آپ کی ذات پاک کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کی اتباع کا جذبہ، یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر اس امت کے دلوں میں سینوں میں ڈالی جائیں، نوجوان نسل کے سینوں میں ڈالی جائیں، یہ بھولا ہوا سبق انہیں یاد کرایا جائے۔ اگر یہ پیغام بھولا ہوا یاد آ گیا، لوگوں کی ٹوٹی ہوئی نسبت آقا سے پھر جڑ گئی، تو ہماری کھوئی ہوئی متاع پھر ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ آئیے آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت ایمان بحال کر کے پیچھے نہ دیکھیں، آگے دیکھیں کہ اب آگے ہمارا فریضہ کیا ہے۔ فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، احترام اور اتباع کے پیغام کو عام کرو، اور آپ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرو، اور اس جہاد کی قوت حضور علیہ السلام سے اس تعلق عشقی کے ساتھ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں ایمان میں برکت دے، اور اللہ پاک اپنی معرفت اور حضور علیہ السلام کی معرفت کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔